کھانا کھایا، پانی پیا، کھانا سے پیٹ بھرتا ہے، پانی سے پیاس بجھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھا لو، اپنی بھوک دور کرنے کے لیے کھا لو، پیاس دور کرنے کے لیے پی لو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا سکھا دی، کیا؟ الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا وافضل، کی تعریفیں اللہ کی ہیں، اسی نے کھلایا، اسی نے پیٹ بھرا، کھلایا تو کھلایا نہیں، اسی نے پیٹ بھرا، بیٹھے تھے پیٹ بھرنے کے لیے، کھانا کھایا پیٹ بھر گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دہانی کے طور پہ یہ دعا وہاں اس موقع پہ کھڑی کر دی۔ اس وقت کہنا اس بات کو، یاد رکھنا اس بات کو کہ بے شک کھایا، اور حکم بھی اللہ تعالیٰ کے کھاؤ ایسے موقع پہ، اور بے شک پیٹ بھر گیا، اور ہاں لگتا ہے کہ کھانے سے پیٹ بھرا، لیکن یاد رکھو کہ یہ جو کھانے کے اندر پیٹ بھرنے کی تاثیر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اس نے میرا پیٹ بھرا، کھانا بیچ میں تھا لیکن وہ کھانے کو اللہ نے میرے پیٹ بھرنے کے لیے استعمال کیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، دونوں طرح کے حالات، کہ جہاں اسباب ساتھ دے رہے ہیں اور جہاں اسباب ساتھ نہیں دے رہے ہیں، نتیجہ اور نکل رہا ہے، دونوں موقع پہ اللہ رب العزت نے ہم سے مطالبہ کیا کہ اس بات کو سمجھو کہ جو ہو رہا ہے میں کر رہا ہوں، پھر چلو زمین میں کرو کمائیاں، کھاؤ پیو، لیکن نظر ہر وقت میری طرف۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ مثال دیا کرتے تھے کہ شام کو عورتیں اپنے بچوں کو لے کے باغ میں جاتی ہیں، اب بچے جب باغ میں پہنچتے ہیں تو ماں کی گود سے اترتے ہیں اور دوڑتے ہوئے اترتے ہیں، کھیل رہے کود رہے ہیں اور شور شرابہ، عورتیں ایک طرف بیٹھ جاتی ہیں، اب وہ آپس میں باتیں بھی کر رہی ہیں، وہ بچے بھی کھیل رہے ہیں، پھر ایک عورت وہاں سے اٹھتی ہے، تو سب کو پتا ہے کہ جو وہ ایک عورت اٹھی ہے تو اس میدان میں یہ سارے بچے جو کھیل رہے ہیں اس میں سے ایک دو دوڑتے ہوئے بھاگیں، اپنا سب کھیل میں مست تھے، اپنا کھیل چھوڑ کے دوڑیں گے کہ اماں کہاں جا رہی، تو کھیل رہا تھا، مست تھا کھیل میں، مست تھا کھیل میں، لیکن مست اس لیے تھا کہ ماں بیٹھی بھی ہے، اور جہاں ماں اٹھی تو ایک نظر اس کی ماں کی طرف تھی کہ یار ماں جا رہی ہے تو اس کھیل کا میں کیا کروں گا، اماں کہاں جا رہی ہیں، اور اگر وہ جا رہی ہے تو میرے کھیل کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو اپنی ماں کے ساتھ ہونا ہے۔ تو کہتے تھے کہ آدمی دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ والی بات کہ ایک نظر اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یہ والی بات اس کی ساری دنیا کے کاموں میں مشغول ہونے کی شکل ہی بدل دے گی، کہ یہ بھی دکاندار وہ بھی دکاندار، لیکن یہ دکاندار ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ، اور یہ دکاندار اللہ کو بھلا کے دکانداری کر رہا ہے، یہ دینداری ہے دکان میں، اور یہ دنیا داری ہے، اور آگے تو یہاں تک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ایک آدمی نماز میں لگا ہوا ہے اور شکل تو ہے دینداری کی، لیکن وہ اللہ کو بھلا چکا، دین پڑھنا پڑھانے میں لگا ہوا ہے، بہت بڑا دینی کام، لیکن اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں، بہادری کے ساتھ اسلام مسلمانوں کی حفاظت میں اپنی تلوار چلا رہا ہے، لیکن اللہ کو بھلا چکا، کہ لوگ کہیں گے، ابھی لوگ ہیں کون، نظر اللہ سے ہٹ گئی، لوگوں پر چلی گئی، لوگ کہیں گے، تو یہ اتنی اونچی دین کی شکلیں جو واقعی بہت اونچی شکلیں وہ دنیا بن گئی، کہ دین اس چیز کا نام ہے کہ آدمی کسی کام میں بھی لگے لیکن اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اور جب اللہ کو پہچانا تو اس کا دھیان اللہ سے ہٹ کیسے سکتا ہے، دھیان کا اللہ سے ہٹنا یہ بیماری کی علامت ہے، کہ اللہ کو پہچانا نہیں تو اللہ سے دھیان ہٹا کیوں، پہچانتے تو ہٹتا کیسے، پہچانا نہیں تو ہٹا ہے دھیان اللہ سے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ نماز میں آپ کو دنیا کا خیال آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز سے باہر آتا ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ آدمی اگر محنت کرے اور اللہ سے مانگے، نیت کرے محنت کرے اللہ سے مانگے کہ مجھے تو
اللہ سے ہونا سیکھنا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ جو حال میرے پاس ہے سارا دن میرے ذاتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، دنیا کے کسی کونے میں ایسا بن جاؤں کہ مجھے فوراً سمجھ میں آئے یہ والی بات کہ یہ تو اللہ نے کیا ہے. نہ صدر نے کیا، نہ وزیر نے کیا، نہ بارش کے ہونے سے ہوا، نہ بارش کے نہ ہونے سے ہوا، یہ تو اللہ نے کیا. اب اللہ رب العزت ان ساری چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، کرے، لیکن فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس چیز کو استعمال کر لیا، اس کو استعمال کر لیا، یا کسی چیز کو استعمال نہیں کیا، فیصلہ تو اللہ نے کیا. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ سیکھنے کے لیے یہ ساری نقل و حرکت ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے تیار ہو جائیں کہ جن کی نظر اللہ تعالیٰ پہ ہر وقت ہے. اور اس چیز کو سیکھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے وہ جو ماحول ہے جس میں ساری بات ہی یہی ہے کہ سونے سے یہ ہوتا ہے، چاندی سے یہ ہوتا ہے، نوکری سے یہ ہوتا ہے، کاروبار سے یہ ہوتا ہے، صدر یہ کرتا ہے، وزیر یہ کرتا ہے، آج یہ کیا، کل یہ کرنے کا خطرہ ہے، پہلے یہ کیا، یہ سارے ماحول سے نکلنا پڑے گا. ہمارے حضرات پرانے ساتھی جو تھے وہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ہیرا گندی نالی میں پڑا ہوا ہے. اب آپ نے کہا یہ تو ہیرا ہے لیکن اس وقت تو نجس ہے، اس کو تو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، چلو اس کو صاف کرتے ہیں. ایک لوٹا پانی ڈالا، مگر جتنی دیر لوٹا کے پانی پڑ رہا تھا وہ صاف ہو رہا تھا، پھر پیچھے سے گندا پانی آ گیا، پھر نجس ہو گیا. دوسرا لوٹا، تیسرا لوٹا، آپ جتنے لوٹے پانی کے ڈالیں جب تک وہ ہیرا نالی میں ہے وہ گندا ہوتا ہی جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے شکل بنے گی کہ ہاں ہاں صاف ہو گیا، پھر وہی کا وہی. تو جب تک کہ اس ہیرے کو گندی نالی سے نکالیں گے نہیں، اب پھر اس کے اوپر آدھا گلاس پانی بھی ڈالیں گے تو صاف ہو جائے گا. لیکن صفائی کی شکل نہیں ہے جب تک کہ اس گند سے نہ نکلے، اس کے بعد پھر تھوڑی سی محنت سے تبدیلی آ جائے گی. تو یہ میرے بھائی دوستو، مخلوق میں جو گم ہو گئے اور مخلوق میں ایسا مشغول ہو گئے کہ خالق کی طرف نظر ہی نہیں جاتی. اور جب کوئی یعنی اللہ رب العزت کی عادت سے ہٹ کے چیز آتی ہے، زلزلہ، بھئی زمین اپنی جگہ کھڑی رہتی ہے لیکن نہیں ہلنے لگی زمین. وہ جو مکانات بنائے تھے 80 سال محنت کر کے، پتہ نہیں پورے خاندان نے پیسے جمع کر کے کیسے کیسے کر کے کیا، وہ اچانک دھڑام سے نیچے گئے، کھا گئی زمین. تو وہ چیزیں جو کہ عادت سے بالکل ہٹ کے ہیں، جب آدمی مخلوق میں گم ہو جاتا ہے اس کو بھی مخلوق کی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ وہ زلزلہ نا وہ اس وجہ سے آتا ہے، اس وجہ سے آتا ہے. کہ اللہ رب العزت نے اپنی عادت توڑ دی کہ لوگ سمجھیں کہ عادتوں کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر عادت سے جو ہم سمجھے ہوئے عادت ہے بالا تر ہے. وہ چاہے تو اب آپ جن چیزوں پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں اس کو چلنے دیں، اور وہ چاہے تو وہ ساری چیزیں باقی ہیں اور اپنا حکم ہاتھ کھینچ لیں اور تم وہ مار جائیں. یہ فرعون ہے، حکومت ہے، بڑی مضبوط حکومت ہے، 70,000 بچے ذبح کیے والدین کے سامنے. بھی ایک بچہ ذبح ہوا، دوسرا ہوا، والدین نے اللہ کو پکارا ہوگا، ایسے تو نہیں. 2 ہوئے، تیسرا ہوا، چوتھا ہوا، 10 ہوئے، 100 ہوئے، 1000 ہو گئے، وہ کر رہا ہے، اپنا چل رہا ہے. تو اس کو جو یہ دھوکہ لگ گیا کہ میں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو چلنے دیا، چلتا رہا. اور موقع اللہ تعالیٰ دیتا رہا. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اس کی زندگی میں حالات آئے کہ وہ سمجھے کہ میری نہیں چلتی، جتنی دور اللہ چلنے دے گا مجھے اتنی دور میں چلوں گا. پھر اللہ نے رسی کھینچ لی تو میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، اس زبانی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حالات بھیجے کہ بنی اسرائیل کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، وہی کھانا پینا جب کسی فرعونی کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ خون بن جاتا ہے. حتیٰ کہ وہ ہاتھ سے کہتے ہیں تم ہاتھ سے میرے منہ میں ڈالو. بنی اسرائیل والوں کو کہتے ہیں ہاتھ سے منہ میں ڈالو، ہاتھ سے ڈالا، جیسے منہ میں پہنچا خون بن گیا. اب یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت انسانوں کو تکلیف نہیں پہنچا رہا،
अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आदमी को समझा रहा है कि देखो ये कहाँ गई तुम्हारा कि मैं करता हूँ, ये जो तुम धोखे में पड़ गए कि ये जो आदत है अल्लाह रब्बुल इज्जत की, माल वालों को मुल्क वालों को गलबा दिया हुआ है उसने, चलो, लेकिन वो माल और मुल्क की वजह से नहीं गलबा दिया, वो तो अल्लाह का फैसला है कि ठीक है इस वक्त माल और मुल्क वालों को गलबा दे दूं, तो तुम्हारे पास माल है, तुम्हारे पास मुल्क है, तुम्हारा गलबा है, लेकिन इस माल और मुल्क की वजह से नहीं, अल्लाह की वजह से, अल्लाह के फैसले की वजह से। तो अब माल भी है, मुल्क भी है, फौजें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन खा के तो दिखाओ, जो चीज मुंह में डालते हैं खून बन जाता है। अब समझो कि मैं बेबस हूं, जब माल से होता हुआ नजर आ रहा है तब भी अल्लाह ही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, जब मेरी फौजों से होता हुआ नजर आ रहा है तब भी अल्लाह ही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, इसको समझो तो सही। तो मौका दिया, कई अजाब आए, कई इस तरह की। असल में ना हालात जब बिगड़ते हैं तो कभी तो वो आजमाइश होती है और कभी वो अजाब होता है। आखिर हालात तो सबसे ज्यादा सख्त हालात काफिरों पे नहीं आए, अंबिया अलैहिस्सलाम पे आए, सबसे बड़ी आजमाइश है। लेकिन वो अजाब खुदा न खास्ता थोड़ी था, आजमाइश थी। आजमाइश और अजाब का पता कैसे चलता है कि जो हाल अल्लाह ने भेजा, जब उस हाल के आने पर एक इंसान अल्लाह ताला की बंदगी में, अल्लाह की मानने में और आगे बढ़ता है, कि वो जो जंग खंदक थी जिसमें सारे कबीले जमा हो गए कि खत्म करना है ये मदीना वालों को, और मुसलमानों को भूख और सर्दी में कपड़े नहीं, और सारे हालात थे, खौफ, अंदर से भी दुश्मन, बाहर से भी दुश्मन। तो जब मुसलमानों ने इन हालात को देखा तो अब वो जो उन्होंने बोला कि ये तो वही है जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताया था कि आएंगे आजमाइश, तो आ गई। तो ये जो हालात का बिगड़ना है, इन्होंने मुसलमानों को सिर्फ उनके ईमान को बढ़ाया, उनके अमाल को बढ़ाया, बस, और कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगाड़ा बिगड़े हुए हालात ने। और अल्लाह ताला ने इसको फख्र के साथ बयान किया कि ऐसे लोग थे कि जब ये लोगों ने कहा कि तुम सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ जमा हो गई है, तो उन्होंने कहा कि यही तो है जो अल्लाह ने वादा फरमाया। तो वो जो लोगों का जमा होना है, वो जो हालात का खराब होना है, इसने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा बल्कि इनको और आगे बढ़ाया ईमान में, और आगे बढ़ाया अमाल में। तो पता चला कि ये वाले हालात अजाब नहीं था, ये आजमाइश थी, इम्तिहान था। इम्तिहान में 100/100 नंबर लग गए तो और क्या चाहिए आदमी को। दुनिया में जो, यानी जो आदमी दुनिया को देख के चलता है, जितना ज्यादा दुनिया उसकी आंखों के सामने उतना अंधा, और जैसे जैसे आंखें खुलती हैं तो अल्लाह नजर आता है, अल्लाह की रजा जन्नत, अल्लाह का गजब जहन्नम नजर आता है, और फिर ये सारी चीजें बहुत छोटी लगती हैं। अब ये सारे जमा हैं और पीछे पड़ गए हैं कि खत्म करना है इनको, और वो देख रहे हैं इसको और कहते हैं ये तो कुछ नहीं है, तो अल्लाह ने वादा किया था, अल्लाह के रसूल ने वादा किया था, हालात आएंगे, आ गए। तो पता चला ये आजमाइश थी, आजाब नहीं था। लेकिन वहां कि अल्लाह ताला निशानियां भेज रहा है कि मैं हूं, मैं कर रहा हूं, और फिरौन जो है वो समझता है इस चीज को, अकल में आती है उसकी कि मैं तो बेबस हो गया। और जब अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि इन सारी चीजों के बावजूद एक आदमी बेबस हो जाता है, तो समझो तो सही कि उसमें भी अल्लाह की बस चल रही थी, आज भी उसी की चल रही है। उसमें अल्लाह ने मेरे मुआफिक फैसले करा दिए तो मैं धोखे में पड़ गया कि मैं कर रहा हूं। एक पागल आदमी ट्रेन में बैठा और वो कहता है कि ये ट्रेन जो है ना मैं चला रहा हूं। अब सारे डब्बे वाले उसको देख के हंसेंगे कि पागल ही तो है, मुस्कुराएंगे, दिमाग खराब है बेचारे का। तो कहता है देखो अभी गाड़ी रुकी, मैं चलाता हूं, अभी देखो, ऐसे करके हाथ करता है और ट्रेन चल पड़ती है। कहता है देखो ना मैंने चलाया। अब भाई नजर तो आ रहा है उसने हाथ ऐसे किया, ट्रेन चल गई, लेकिन सब हंसेंगे। तो भाई तुम्हारे हाथ आगे करने से थोड़ी हुआ। अब आगे स्टेशन करीब पहुंचा, उसने कहा अच्छा देखो मैं रोकता हूँ गाड़ी को, और ऐसे किया और गाड़ी रुकी। देखो मैं चला रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ, सब हंसेंगे कि पागल है। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों,
2 लाख रुपए 4 लाख रुपए कमा लिए, 2-4 लाख की नौकरी मिल गई, कहते हैं देखो मैंने क्या किया, देखो क्या क्या कमाल कर दिया मैंने। इसको नहीं पागल समझते। तो वो जो बदबख्त था फिरौन, पागल हो गया था। अल्लाह कर रहा है, कह रहा है मैं कर रहा हूं। तो फिर अल्लाह ताला ने उसकी मर्जी के खिलाफ असबाब को इस्तेमाल करके दिखाया। खाते हो ना तुम, बादशाह सलामत, फौज भी, हुकूमत भी, अच्छा खा के दिखाओ, खाना भी है, चीजें भी हैं। तो अब कौन सी चीज है जो तुम्हें रोक रही है कि तुम खाना अपना नहीं खा सक रहे हो? अल्लाह कर रहा है, इसको समझो। तो जब तुम्हारे मुवाफिक फैसले हुए थे तब भी समझे कि वो अल्लाह के करने से हुए थे, और जब मुखालिफ हुए तब भी समझो अल्लाह के फैसले से हुए थे। अब इसके बाद अगर वो समझ जाता तो हम कहते ये आजमाइश थी और अल्लाह ने किया, वो कामयाब हो गया, उसकी समझ में आ गई बात। क्योंकि मसला ये दुनिया के हालात है ही नहीं कुछ। जहन्नम की आग से अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। एक आदमी को निकाल के दुनिया के तंदूर में डाला जाए, अब तंदूर कितना गर्म होता है, कितनी हमारे हिसाब से बहुत सख्त आग है तंदूर की, हाथ नहीं अंदर डाल सकते। लेकिन वो आदमी सोने लगे, सो जाए, उसको नींद आ जाए कि ये तो उस आग के अंदर नींद आ जाए कि इतनी हल्की है ये आग उस आग के मुकाबले में। तो ये जो हालात अल्लाह ताला भेज रहे हैं ये तो कुछ नहीं है, ये छोटी तकलीफें हैं, बड़ी तकलीफ तो आगे अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा, इसीलिए भेज रहा है कि आदमी की आंख खुले कि भाई ये तो कुछ नहीं है, आगे देखो क्या होने वाला है। तो एक चीज अल्लाह ताला ने, एक नेमत छीन ली कि अच्छा चलो खा के दिखाओ, खाना है, असबाब है, मुंह है, बादशाह सलामत है, और खा ही नहीं सकते, पी नहीं सकते। तो समझता तो कहते कि ये तो थी आजमाइश, लेकिन समझने के बजाय चालाकी पे आ गया कि मैं अल्लाह ताला के साथ भी चालाकी करता हूँ। और मूसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया, कहा ए मूसा आप अल्लाह से कहें ये मुसीबत हटा दे तो मैं ईमान ले आऊंगा। चालाकी है भाई, अगर ईमान ले आए तो समझो, अभी समझो ना कि ये तो अल्लाह कर रहा है। ए मूसा मैं समझ गया, मैं आपके रब हूँ, आपके रब पे ईमान ले आया। कहना तो ये था, नहीं ये मुसीबत हटा दे। यही अंधापन है कि दुनिया के हालात ही किसी को समझ लिया, ये नहीं समझा कि दुनिया के हालात तुम्हें कुछ समझाने के लिए आए। ये जो असबाब का मामला अल्लाह ताला कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि नजर तुम्हारी हटे, ऊपर देखो कर कौन रहा है। वो अजीब मिसाल एक हमारे बड़ों ने दी थी कि एक आदमी देहाती, उसकी खिड़की के बाहर अपने तालाब पर नजर पड़ी, 14वीं रात थी, तो उसने देखा अरे ये तो चांद मेरे तालाब में आ गया, वाह 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 वाह, चांद तो बहुत बड़ी चीज है, मेरे तालाब में आ गया, पता नहीं कितना फायदा मैं इससे उठाऊंगा। अरे बेवकूफ, ऊपर देखो ना, चांद तो आसमान में है, ये धोखा लग गया तुम्हें। तो इस धोखे से निकालने के लिए अल्लाह ताला ने ये उस पे हाल भेजा, लेकिन वो धोखे से नहीं निकला बल्कि और आगे धोखे में बढ़ा कि मैं अल्लाह को भी धोखा दे सकता हूं कि मूसा ये हाल हटा दे, और हाल ही उसके सामने। ये वाली बात नहीं समझ में आई कि हाल किसी ने भेजा है, वो जात मेरी तरफ, अपनी तरफ मुझे मुतवज्जे कर रही है कि देखो तो सही मामला किसके हाथ में, नहीं समझा। तो अब ये पता चला जब वो नहीं समझा और जब वो अपनी गुमराही में और आगे बढ़ा, पता चला कि ये तो अजाब था और ये छोटा अजाब था, आगे बड़ा अजाब आ रहा है। मेरे भाइयों दोस्तों, वो अल्लाह ताला ने बहुत बहुत खराब लोगों के वाकयात सुनाए और अल्लाह ताला ने बहुत बहुत अच्छे लोगों के वाकयात सुनाए, और हम बीच में खड़े, न उनकी तरह न उनकी तरह। अल्लाह के फजल से न हम फिरौन की तरह हैं और अल्लाह रहम फरमाए न हम मूसा अलैहिस्सलाम की तरह, बीच में खड़े। लेकिन उधर की बात, वो फिरौन वाली बातें हमारे दिल में भी आई हुई, और कभी कभी वो मूसा अलैहिस्सलाम वाली बातें वो भी हमारे दिल में आती हैं। दोनों तरफ की बात अल्लाह ने समझा दी कि किस तरफ जाना चाहते हो, उधर जाना है या उधर जाना है। फिरौन के पीछे जाना है, हमारे एक बुजुर्ग थे, लोग कहते हैं कि इत्तेदाल 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 के साथ चलना चाहिए,
وہ فرماتے تھے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے اعتدال، لیکن اعتدال بھی دو قسم کا ہے. ایک اعتدال ہے کہ ابو بکر اور ابو جہل کے بیچ میں چلنا ہے اور ایک ہے ابو بکر اور عمر کے بیچ میں چلنا ہے. تو ہم تو اس لائن کے لوگ ہیں. ہمیں یہ والی چیز اس سے نفرت ہو، اور جب یہ ہمارے دلوں میں آئے تو جھٹکا لگے دل کو کہ یہ کس کی بات آ گئی میرے دل میں، کہاں کی بات میں بول رہا ہوں، کہاں والوں کی چال میں چل رہا ہوں، کہ اپنی زندگی کی بنیاد وہی ملک مال بنا دی جو فرعون کی زندگی کی بنیاد تھی، اور جس کی اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے اس کو سمجھایا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اپنی ضرورتوں کے لیے کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی ادھر جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے دھیان ہی نہیں ہے. ادھر والوں کی بات کیا ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز پریشانی کا حال آتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ نماز پکڑتے، نماز میں ٹھکانہ پکڑتے. فزع، گھبرا کے کہیں جو ٹھکانہ آدمی پکڑتا ہے نا تو وہ وہاں ٹھکانہ پڑے گی، یہاں ہے میری بچت کی جگہ. باقی ساری دنیا کہہ رہی ہے مرد آباد مرد آباد، تم مارے جاؤ گے، یہ کچھ نہیں ہوگا، میں پہنچ گیا اللہ کے پاس. جیسے چھوٹا بچہ ہو، ہمارے بزرگ مثال دیتے تھے کہ وہ بہت بڑا تھانے دار پولیس والا جو بھی ہے اس کو دھمکاتا ہے تو کہتا ہے میں اپنی اماں کو بتاؤں گا. تو وہ تو دھوکے بیچارہ، اس کو اس کی اماں کیا اس کو پتہ ہی نہیں، لیکن کیسا اس کے دل میں ہے کہ میں اپنی اماں کو جو بتاؤں گا نا وہ سنبھال لے گی، ساری دنیا کو وہ سنبھال سکتی ہے. تو بچہ ہے، سمجھ نہیں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ جو انداز ہے نا کہ میں اپنے اللہ کو بتاؤں گا، میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، بس ختم بات. اور یہ حق ہے کہ جتنا کچھ ہو رہا ہے باہر یہ تو دھوکہ ہے، وہ باطل ہے. ہمارے حضرات جو لفظ باطل کا استعمال کرتے ہیں نا یہ عجیب لفظ ہے. یہ ہمارے علماء کہتے ہیں یہ چیز باطل ہے، یعنی ہے ہی نہیں. تمہیں دھوکہ لگا، تم نے سمجھا کہ یہ ہے ہی نہیں. چوری کا مال کوئی لے اور بیچ دے مجھے تو میں نے اس کو پیسے دے دیا، اس نے مجھے مثلا بکری دے دی، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ بکری میری، وہ سمجھ رہا ہے پیسے میرے. اور علماء بتاتے ہیں کہ نہیں یہ باطل ہے، یہ سودا باطل ہے، یعنی ہے ہی نہیں. نہ بکری تمہاری نہ پیسے اس کے جیب میں پہنچ گئے لیکن ہے ابھی بھی تمہارے. بکری تمہارے ہاتھ میں پہنچ گئی لیکن ہے ابھی تک تمہاری نہیں، وہ تو جس سے چوری ہوئی تھی اس کی ہے. شکل بن رہی ہے کہ کچھ ہوا اور حقیقت میں کچھ نہیں ہوا، وہ بکری اسی کی ہے جس سے چوری کی گئی تھی، اور پیسے تمہارے ہی ہیں اس کی جیب میں پہنچ گئے لیکن ہے تمہارے. تو باطل ایک چیز ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے، ہم سمجھ بیٹھے کہ کچھ ہے. تو میرے بھائی دوستو یہ باطل والی سوچ ہے کہ اس سے ہو رہا ہے اس سے ہو رہا ہے، نہ اس سے ہوا نہ اس سے ہوا، اللہ نے کیا. ہمارے 20-40 سال پہلے کی بات ہے کہ بہت عام تھا کہ لوگ اخبار پڑھتے تھے صبح. جہاں جاؤ صبح صبح عام طور سے وہ دفتروں میں بھی لوگ جو بیٹھے ہیں وہ بھی اخبار پڑھ رہے ہیں، چائے خانے میں بیٹھے ہیں تو ایک آدمی جو پڑھنا جانتا ہے وہ سب کو پڑھ کے سنا رہا ہے، وہ سارے پڑھ رہے ہیں اچھا یہ ہوا یہ ہوا، کبھی کبھی 10-10 12-12 صفحے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. اچھا کس نے کیا بھائی؟ تو حکومت نے کیا، پبلک نے کیا، فوج نے کیا، آسمان سے ہوا زمین سے ہوا. کہیں ایک جملہ ایسا ہے کہ اللہ نے کیا؟ یہ باطل ہے، یہ باطل ہے، سارا نظام ہے باطل کا. اور نظام کیا ہے باطل کا کہ یہی باطل کو کیسے ہم استعمال کریں. دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اب یہ سارا لاہور ہمارا ہے اور کسی شہر کا نام لے لیں، اسی وقت بچے جاگ رہے ہوں گے، اماں جاگ رہی ہوں گی، ناشتے بن رہے ہوں گے، اس کے کپڑے استری کرو، اس کو ناشتہ کراؤ. وہ باپ جا رہا ہے کہیں، بیٹا جا رہا ہے کہیں. باپ کہاں جا رہا ہے؟ مال کمانے. بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ مال کمانا سیکھنے. ماں کیوں کر رہی ہے؟ تاکہ مال ہمارے گھر میں آئے. مال 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 مال. ارے بھائی کوئی اس میں ہے جو اس لیے کہیں جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جائے؟ نماز بھی پڑھنے جا رہے ہیں لیکن نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اچھا آدمی ہے نماز پڑھتا ہے، مگر میرے کام وہ تو جب میں نماز پڑھ کے جب دفتر میں جاؤں گا نا پھر وہاں سے بنیں گے. میرے کام بنانے میں نماز پہ جاؤں. پر اللہ تعالیٰ نے کیسی عجیب بات یہ
یہ جو مؤذن کی پکار ہے کیسی عجیب عجیب آواز لگوا دی ساری دنیا میں. آ جاؤ نماز کے، جو کچھ کر رہے ہو چھوڑو اس کو. کاروبار پہ بیٹھا ہے کاروباری اور لاکھوں کا سودا سامنے، اور اعلان کرا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو لاکھوں سے نہیں ہوتا، چھوڑو اس چیز کو، آؤ اس کام کی طرف کہ جس میں تم کچھ نہیں کر سکتے سوائے اللہ کی ماننے کے، اللہ کے رسول کے طریقے ماننے کے. نہ کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، نہ لے سکتے ہو، نہ دے سکتے، چھوڑو اس کو، ادھر آؤ. اور اگلا جملہ آ جاؤ کامیابی کی طرف، کہ ہے ہی نہیں یہ کامیابی، تم دھوکے میں پڑ گئے کہ یہاں سے ہوتا ہے. نہیں ہوتا یہاں سے، ادھر ہی ہوتا ہے. ہاں ادھر سے فیصلے آ گئے کہ جس کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، جو بلا رہا ہے، اس نے فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے اس میں خیر ڈال دو، اس میں ڈال دے گا. لیکن وہ فیصلے سے اگر وہ فیصلہ ہو جائے خیر کا تو اس کی اس پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنے فضل سے فیصلہ فرما دے گا اور وہ خیر مجھ تک پہنچ کے رہے گی، کچھ نہیں ہو سکتا اس کا. مثال تو ایسی ہی ہے، لیکن کبھی کبھی اس طرح کی مثال سے بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ آدمی کتے کو ڈنڈا مارتا ہے تو کتے کو عقل ہے کہ ڈنڈا نہیں مار رہا ہے مجھے، وہ آدمی ڈنڈے سے مار رہا ہے مجھے. تو اگر مجھے اس مار سے بچنا ہے تو ڈنڈا چھیننے سے میرا مسئلہ نہیں ہوگا. ڈنڈا میں کاٹ کے اس کو اپنے دانت سے توڑ دوں، اس سے کام نہیں بنے گا. وہ جو آدمی ہے نا، جو اس کو قابو کروں گا تو ڈنڈا چاہے 50 ڈنڈے مجھے کچھ نہیں کر سکیں گے. اس آدمی کو قابو کرو. کہاں سے ہو رہا ہے اس کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ ڈنڈے سر پہ پڑا تو اس نے نظر اٹھا کے دیکھا کہ اچھا تو یہ ڈنڈا کون استعمال کر رہا ہے. تو میرے بھائیو دوستو، اچھے حالات آ گئے تو نظر اٹھا کے دیکھے کس نے بھیجا، برے حالات آ گئے تو نظر اٹھا کے دیکھے کس نے بھیجا. اور پھر جب اچھے حالات آئے تو اس کا شکر، جب برے حالات آئے تو اس کی طرف التجا کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، تو خیر کے فیصلے فرما دے میرے لیے. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے نا طائف سے لوٹنے پر، وہ عجیب دعا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا اللہ یہ میری کمی ہے اس میں. حالانکہ واضح بات ہے کہ طائف والوں کی یعنی وہ تو بہت سخت کام کیا تھا انہوں نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی نہیں کی تھی. لیکن یہ اللہ تجھ سے شکایت کس چیز کی ہے؟ میری کمی کی، کہ تو نے یہ فیصلہ فرمایا طائف والے کون ہوتے، تو میری کمی تھی. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف نظر. اور پھر خطرہ کیا ہے؟ حالات کا. وہ جو فرعون کا تھا نا کہ حالات آپ دعا کریں حال بدل جائے تو پھر میں ایمان لے آؤں گا، جیسے کوئی یعنی اللہ پہ احسان کرے گا ایمان لا کے. نہیں، حالات پہ نظر ہی نہیں ہے. لیکن کیا ایک خطرہ ہے، ایک خدشہ ہے کہ اللہ ایسا تو نہیں تو ناراض ہو گیا مجھے، کہ ان لم تکن بک علی غضب، کہ اگر تو ناراض نہیں ہے مجھ پہ پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، کہ تجھے راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے. اسی میں لگا رہوں گا میں جب تک روزہ رہوں. لک العتبى حتی ترضى، کہ اللہ تجھے راضی کرنے میں لگا رہنا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے. اور کسی کام کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اللہ ناراض ہے تو پھر میں کس کام میں لگاؤں، اور کہاں سے میرے لیے کوئی خیر آ سکتی ہے جب اللہ ناراض ہے. ڈھیروں ڈھیر پیسے آ گئے، حکومت بن گئی، وہ فرعون کے پاس، قارون کے پاس کتنے پیسے اللہ نے بھیج دیا، لیکن اللہ راضی نہیں تھا. وہ پیسے کسی کام کے نہیں تھے، وہ مصیبت تھی. وہ فرعون سے اللہ ناراض ہے اور اس کی فوجیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. وہ یہ حکم دے رہا ہے، وہ حکم بھی چل گیا، وہ حکم دے رہا ہے، وہ حکم بھی چل رہا ہے، اور اللہ ناراض ہے، اس کو دھیان ہی نہیں ہے اس کی طرف. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تجھے راضی کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے، اور کسی کام میں لگنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو خطرہ خدشہ یہ گزرا کہ ایسا تو نہیں کہ یہ سب جو حالات ہے اللہ نے ناراضوں کے میرے اوپر بھیجے، اور اگر تو ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. لیکن آخر میں یہ بھی فرما دیا، عرض کیا اللہ کے سامنے کہ اللہ تیری عافیت میں بڑی گنجائش ہے، عافیت ہی نصیب فرما دے. تیرے عافیت میں بڑی گنجائش ہے تو مجھے عافیت نصیب فرما دے، ان حالات سے نہ آزمائش میں ڈال. تو دونوں یعنی ہر پہلو پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ اگر ناراض ہے، حالات خراب ہوئے، ایسا تو نہیں کہ اللہ ناراض ہے،
اور اگر ناراض نہیں ہے تو اللہ پھر عافیت نصیب فرما دے. ناراض ہے تو اس کی ناراضگی کو دور کرنے میں لگنا اس وقت کا سب سے اہم کام ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ جو اللہ کے فضل سے ایک محنت چل پڑی اور ایک محنت کی شکل بن گئی، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور سچی بات ہے کہ یعنی اس میں کوئی یعنی یہ حقیقت ہے کہ نعمت تو یہی ہے. جب سورج سامنے آ جاتا ہے تو ہاتھ کی موم بتی کی روشنی کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ نہیں ہے. یہ ساری نعمتیں کہ ہم اللہ کا ضرور شکر ادا کریں گے. کھانا پینا، عافیت، آرام سے رہ رہے ہیں یہاں، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ناراض ہو جانا ان ساری نعمتوں کو کڑوا کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا، اس کے سامنے یہ ساری نعمتیں بہت چھوٹی بن جاتی ہیں. شکر ہم ضرور ادا کرتے رہیں گے، لیکن شکر جب اس نعمت کی بات آئے گی تو اسی پہ شکر ہے، اسی پہ شکر ہے بس. کہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھولا کہ لوگ متوجہ ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف. مقصد کام کا یہ ہے کہ ہم اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا سیکھیں، اور اسی پر پھر لوگوں کو لانے کی محنت کریں، اور اس میں جو ہمارا مال لگ جائے، جو جان لگ جائے، اس پہ ہم خوش ہو جائیں. یہ وہ استعمال ہے مال کا، جان کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے لے کے آئے. اور پھر عملی طور پہ کیسے کیسے حالات آئے، اور ان سارے حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ اسی طرف رکھا کہ نکلنا ہے اس باطل سے اور نکالنا ہے اس بات. وہ تو نکلے ہوئے تھے، لیکن صحابہ کرام تھے، ان سب کو اسی میں لگایا کہ ادھر روم والے ہیں، ادھر فارس والے ہیں. اور ساری چیزیں جو آج لوگوں کے پاس ہیں وہ اس سے زیادہ ان کے پاس تھی. ایسی حکومتیں کہ جس کا آج تصور نہیں ہے، اور ان کے بڑے اتنے بڑے کہ آج اتنے بڑے آج نہیں ہے کوئی. ان کے چھوٹے بیچارے ایسے پسے ہوئے کہ آج کوئی ایسا پسا ہوا نہیں. کہ مزے لینے کے لیے قیدی کو نکالتے ہیں اور اس کو ایک تلوار دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادھر سے شیر سے بھوکا شیر لاتے ہیں کہ چلو بھی لڑکے دکھاؤ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وہ بیچارہ آدمی اپنی جان کے لیے شیر کو مارے یا مر جائے، دونوں صورت میں واہ 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 واہ، مزہ آ گیا مزہ آ گیا. کہ ایک آدمی کے ساتھ ایسا ظلم، اور چلو ظلم کر کے کچھ غائب نہیں، مجمع بیٹھا دیکھ رہا ہے، مزے لے رہا ہے. اس یہ مزے لینے کی چیز ہے. تو جو زیادتیاں اور جو حرکتیں، اچھا کھانے پینے کی اسراف، جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ وہاں بھی تھا. روم والے، فارس والے اپنے آپ کو بڑا تہذیب یافتہ سمجھتے تھے، اور حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں جو آدمی قیصر کے دربار میں ہو کے آیا تھا، تو کسرا کے دربار میں ہو کے آیا تھا، تو وہ اپنے آپ اس کو بڑا سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو کسرا کے دربار سے ہو کے آیا. وہ غالباً ابو سفیان نہیں، وہ سہیل تھے کہ میں تو قیصر کے دربار سے ہو کے آیا، میں نے تو دیکھا ہے بادشاہوں کو. اور یہاں سارے ارے بھائی یہ تو وہاں سے ہو کے، جیسے ہمارے ہوتا ہے نا کہ فلاں ملک سے ہو کے آیا ہے، وہ سمجھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا اس کو کیا فضیلت حاصل ہے. تو وہ ساری چیزیں وہاں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، ایک صحابی کو یہ نہیں بھیجا کہ جاؤ روم والے سے سیکھ کے آؤ کہ تلوار کیسے چلاتے اور ہتھیار کیسے چلاتے. جاؤ کسرا سے جا کے سیکھو کہ فلاں کام کیسے کرتے ہیں. ہر طرف سے کاٹا، کیونکہ وہ سارے باطل والی زندگی ہے کہ تلوار سے ہوگا، ہتھیار سے ہوگا، تعلیم سے ہوگا. وہ لگے ہوئے تھے ان چیزوں میں. کھانے پینے طرح طرح کے شاندار کھاتے تھے کہ یہاں سے ہوگا نہیں، کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. تو دھوکے سے نکالنے کے لیے دھوکے والوں کے ساتھ نہیں جوڑا صحابہ کرام کو کہ جاؤ ان کے پیچھے چل کر. بھئی دھوکے سے نکلنا ہے، پیچھے اس طرف کچھ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑے سے ہتھیار وہاں سے آ جائیں گے نا ہمارے پاس تو ہم حق والے باطل پہ غالب آ جائیں گے. ارے تم خود باطل بن گئے. یہ جو تمہارے دل میں آئی بات کہ وہ تھوڑے سے ہتھیار آ جائیں تو ہم کچھ کر سکیں گے، تو باطل تم خود باطل کا حصہ بن گئے. ایسا نہیں ہے کہ وہ باطل اور ہم حق. باطل ایک سوچ ہے، دھوکہ ہے، اس دھوکے میں تو میں بھی پڑ گیا. تو میرے بھائی دوستو، حق اور باطل کا مقابلہ تو ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ باطل اپنے اندر گھسا ہوا ہے.
वहां जब सहाबा कराम खड़े होते थे, बदर देख लिया उन्होंने, उहद देख लिया उन्होंने, हुनैन देख लिया उन्होंने, बहुत कुछ सीखा। और अल्लाह ताला ने उनको सिखाया कि देख लो ये सूरत हाल है, ये निजाम है। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में मुकाबला था और दुश्मन बहुत ज्यादा और मुसलमान बहुत थोड़ा, और होता ही रहता था। तो कोई बोल पड़ा कि कितने ज्यादा हैं आज दुश्मन और कितने थोड़े हैं आज मुसलमान। तो वो सहाबी बोल पड़े कि गलत कहा तुम, गलत कहा तुम। कितने ज्यादा हैं मुसलमान, आंखों से नजर आ रहा है मुसलमान थोड़े, कहते नहीं कितने ज्यादा हैं, और कितने थोड़े हैं दुश्मन, हालांकि नजर आ रहा है दुश्मन कितने। फिर इसको कहा कि अरे अगर तुम हमारे साथ बदर में होते ना तो ये जुमला ना बोलते। बदर में हमने सीखी एक बात, यानी कि बदर एक वाकया पेश आया और खत्म हो गया, नहीं, बदर में हमने उसूल सीखा। उसूल ये है कि जिसके साथ अल्लाह है वो ज्यादा है, बस। आगे क्या है, किसके पास है, कितनी तादाद, किसकी तलवार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ये चीज सीखी वहां, और इसको सीख के अब हमारी जिंदगी की बुनियाद यही चल रही है कि अल्लाह को साथ ले लिया तो अब कोई कहीं देखने की जरूरत नहीं। और अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ताला ने हाथ खींच लिया तो अब कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि अल्लाह को साथ लो। ये हमने सीखा बदर में, और जब हमने सीख लिया तो ये जो फौजें तुम्हें नजर आ रही है कि बहुत बड़ी हैं, ये कुछ नहीं है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, एक बयान का नुक्ते बयान कर दिए, कोई वाकयात बयान कर दिए। बयान तो 20 मिनट का होता है, आधे घंटे का, घंटे का होता है। ये तो बात 24 घंटे की, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन की है बात। ये सुबह शाम उठते बैठते कि कौन कर रहा है, अल्लाह कर रहा है। और जब अल्लाह कर रहा है तो मैं क्या करूं, पैसे लूं, नौकरी कमाऊं, नौकरी हासिल करूं, नहीं, अल्लाह को साथ लो। अल्लाह ताला ने अपने जाते आली को साथ लेने के लिए नमाज दी, और पहले दिन से दी। पता नहीं कभी कभी साथी इसमें गलतफहमी में पड़ते हैं कि नहीं पहले दावत थी बाद में आई नमाज। अरे भाई, दावत किस चीज की है कि हवा में उड़ो? भाई अल्लाह को साथ लेना है तो कैसे आएगा साथ? नमाज। इसीलिए पहले दिन अल्लाह ताला ने पहली वही के साथ एक तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले वही लेके आए हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, और साथ ही पर मारा और वहां से पानी निकला गार में, और उस पानी से वुजू करके दिखाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू किया। फिर 2 रकअत नमाज पढ़ के दिखाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ी। कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है कि हर तरफ से कट के ये समझो कि मैं करता हूं, तो कल तक कोई मसला आता था तो तुम दुकान की तरफ दौड़ते थे, कबीले की तरफ दौड़ते थे, सरदार की तरफ दौड़ते थे। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, इनसे नहीं होता। तो शुरू की आयतें हैं कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह को वैसा जाना जैसा वो है। पहचान लिया ना तुमने कि वो कौन है, और जब उसको पहचाना तो ये भी, इनकी भी हकीकत सामने आ गई कि ये कुछ नहीं है, ना मुल्क कुछ है, ना माल कुछ है, ना मादी, सब बेबस है। तो फिर क्या होगा, फिर तुम्हारे पैसे जेब में से न बोलेंगे, बोल पड़ेंगे, कहेंगे हमारे बगैर काम चलता है तुम्हारा। बीवी बोलेगी कि मेरे बगैर काम चलेगा तुम्हारा, बच्चे बोलेंगे, खानदान बोलेगा, कबीला बोलेगा, जुबान वाले बोलेंगे कि हमारे बगैर काम है तुम्हारा, चलेंगे। तो उस वक्त जम के दिखा देने के हाँ ये बात सच्ची है, मुझे सिर्फ अल्लाह की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। बाकी हुक्म जो अल्लाह के मैं मानूंगा, माल के बारे में भी, खानदान के बारे में भी, सारे हुक्म मानूंगा, लेकिन मुझे इनकी जरूरत नहीं है। वो जो अल्लाह के हुक्म है वो मुझे चाहिए बस। हमारे हजरात कहते थे कि बच्चे जो हैं प्यारे लगते हैं, लेकिन बच्चे से जब प्यार करो ना तो इसलिए करो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार करते थे, इसलिए नहीं करो कि बच्चा प्यारा लग रहा है। अब ये मेहनत की चीज है, यानी मेरे भाई दोस्तों, वो दुकानों की मेहनत तो समझ में आ गई कि दुकान को बड़ा करने के लिए क्या क्या करते हैं। मैंने नहीं की दुकानदारी, लेकिन मुझे पता है, कुछ अंदाजे हैं।
زمینداری کی محنت کبھی ہل نہیں چلایا، لیکن اندازہ ہے کہ یہ سب کرنا ہوتا ہے. لیکن ایسا بن جائے ایک آدمی کہ اس کو واقعی دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہ نظر آئے، بے جان نظر آئے، اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ نظر آئے. اس کی اول تو یہ بات ہی سمجھ میں مشکل سے آتی ہے. فوراً شیطان نظر لے جاتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اسباب اختیار کیا. ارے بھائی کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ نہیں ہو رہا ہے کہ اسباب نہیں استعمال کرو، بات یہ ہو رہا ہے کہ استعمال کرتے ہوئے نظر نہ ہٹنے پائے اللہ تعالیٰ سے. اب نظر کیسے جمے اللہ تعالیٰ پر؟ تو پہلے تو ایک آدمی اس چیز کو مسئلہ بنائے گا، پھر اس میں محنت شروع کرے گا. تو وہ جو جملہ ہے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کو ویسا مانا جیسا وہ ہے، تو اب کیا کرنا؟ وہ جب شور اٹھے گا نا، گھبرانا نہیں، ہے ہی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، جم جانا اپنی بات پر. لیکن اب وہ مسئلے تو ہیں نا، جن مسئلوں کی وجہ سے کبھی مال کی طرف جاتا تھا، کبھی خاندان کی طرف جاتا تھا، کبھی قبیلے کی طرف جاتا تھا، مسئلے تو ہیں. تو میں کیا کروں؟ نماز پڑھوں. جڑی ہوئی ہے بات، جب یہ دعوت ہوگی تو یہ عمل ہوگا، اور اگر یہ دعوت نہیں ہے، خالی باتیں ہی ہیں، تو پھر اس عمل کی طرف بھی وہ دھیان نہیں ہوگا. جیسے بچپن میں نمازیں پڑھ رہے تھے ویسے آج بھی پڑھ رہے ہیں، بلکہ اللہ رحم فرمایا 7 سال لگ گیا، 7 ماہ لگ گیا، تکبیر الاولى بھی فوت ہو رہی ہے. معلوم ہوا کہ وہ تو باتیں تھیں، ضرورتیں ابھی بھی مخلوقی کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اگر خیال ہوتا کہ 5 دفعہ اللہ کے دربار میں حاضری ہوتی ہے جو سب کچھ کرتا ہے، اگر یہ خیال ہوتا کہ جو سب کچھ کرتا ہے میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، تو سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کی نماز کیا تکبیر الاولى. وہ تو پہلے سے آگے بیٹھا ہوگا کہ میں اب آ گیا جہاں میرے مسائل حل ہوتے ہیں. وہ جو کہا نا اس نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ کہے گا کہ ہاں یہ عجیب بات ہے نا، کہنا چاہیے لبیک، کہتے آ جاؤ کامیابی کی طرف، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لبیک. نہیں، اتنی بڑی چیز ہے نماز کہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ میں کوشش تو کروں گا لیکن توفیق تو تجھ سے ملے گی، اللہ دے توفیق. اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ نہیں دعویٰ کوئی نہیں ہے کہ میں حاضر نہیں، اللہ میں کوشش کرتا ہوں تو مجھے مدد کر دینا. یعنی عین نماز کے وقت جب صف کھڑی ہے ساری، امام صاحب مصلی پہ پہنچ گئے ہیں، کہا جا رہا ہے قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی. کہو کہ ہاں کھڑی ہو گئی، دیکھ رہا ہوں. نہیں، اقامہ، اللہ تعالیٰ تو ہی اس نماز کو قائم فرما دے، تو ہی اس کو باقی رکھ. بہت بڑی چیز ہے، بلکہ یہی تو چیز ہے جو بڑی ہے، باقی سارے دھوکے ہیں. جہاں میں لگا تھا دھوکہ ہے. تو میرے بھائی دوستو، وہ نماز پہلے دن سے ملی، کیونکہ نماز وہ جو جیسے دکاندار کو یقین ہے نا مال پر، اب وہ دکان پہ محنت کرتا ہے، اور ایسی محنت کرتا ہے. ہمارے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ استقامت کیسے حاصل ہو؟ کیا خیال ہے استقامت؟ آپ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کیسے حاصل ہو؟ بھائی یہ کسی نے جو بتی بند کر دی تو ڈر لگا ہوا، ایسا نہ ہو کہ ساتھی صبح سے اٹھے نیند آ جائے ان کو، ہے بتی جلی رہتی ہے، تھوڑا سا توجہ رہتی ہے. چلو خیر، ساتھی پکے ہیں ہمارے. تو وہ پوچھا انہوں نے کہ استقامت کیسے حاصل ہو؟ تو بزرگ نے کہا کہ کیسے حاصل ہو؟ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جاؤ دکاندار سے پوچھو. 20 سال سے دکان ہے تو 20 سال سے دکان وقت پہ کھلتی ہے. کسی بازار میں ایک دکان کسی دن بند ہو تو سارا بازار پریشان ہوتا ہے کہ بھئی خیریت تو ہے، دکان نہیں کھلی. ایسا تو نہیں دکاندار مر گیا، مرتا ہے جب تک نہیں نا دکان نہیں بند ہوتی. بیماری بھی ہوتی ہے اور گھر پہ بھی حالات آتے ہیں، آندھی طوفان. وہ تو میں تو حیران ہوتا تھا کہ جو ابھی تھوڑے دن پہلے کورونا ہوا تھا تو پولیس کھڑی ہے اور لوگوں کی پٹائیاں ہو رہی ہیں کہ باہر کیوں نکلے تم، اور وہ دکاندار جو ہے نا وہ اپنا شٹر تھوڑا سا اوپر کر کے نیچے سے کہہ رہا آ جاؤ دکان کھلی دکان کھلی. یعنی ایسے خطرناک حال میں بھی کہ نہیں دکان نہیں بند ہونی ہے. استقامت اور کیا ہے؟ تو وہ جو یقین اس آدمی کو اپنی مال پر جو یقین ہے اور کہ اس دکان سے مجھے مال ملے گا، اب یہ اپنی زندگی جھونک دیتا ہے دکان پر.
انتہائی خطرناک حالات میں کیا کچھ نہیں کرتا ہے کہ مال مل جائے. تو میرے بھائی دوستو، وہ جو دعوت والی بات ہے کہ نہیں اللہ سے ہوتا ہے، وہ مال سے ہونے کے یقین والے کہتے ہیں دکان پہ محنت کر رہے ہیں. تو اللہ سے ہونے والا، اللہ سے ہونے کو ماننے والا، اور پھر اگلی بات اللہ سے ہونے کی دعوت دینے والا، اس کی نماز پہ کتنی محنت ہونی چاہیے. کہ یہی تو ہے وہ چیز جس سے اللہ رضی ہوگا، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں جن کو خوشو حاصل ہے. ایمان کے ساتھ نماز جڑی ہوئی ہے، اور نماز کے ذریعے سے اس ایمان میں ایمان بڑھے گا آگے. اور ایمان یعنی ہے تشکیل کہ بات کی اب کہتے ہیں بھائی کون تیار ہے. نماز تشکیل ہے ایمان کی کہ جب اللہ سے ہوتا ہے تو کیا کریں، نماز ٹھیک کرو. اللہ نے دی نماز اسی کام کے لیے. تو پہلے دن سے، اور 1 سال تو نماز فرض تھی سب پہ، ساری رات تہجد. اللہ نے وہ تخفیف کی بعد میں، لیکن مطالبہ یقین کا یہ تھا کہ اب ساری رات کھڑے ہو، جو کرتا ہے اس کے سامنے اس سے مانگو، پھر دن کو جانا لوگوں سے بھی بات کرنا. تو سارے صحابہ کرام جتنے مسلمان تھے ساری رات جاگتے تھے کہ ساری رات نماز پڑھو، تہجد پڑھو، سوائے تھوڑا سا آرام کر لو. ان کا پتہ نہیں کتنا تھوڑا سا کتنا ہوتا ہے. تو اس خوف میں کہ کہیں اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے ساری رات نماز پڑھتے تھے. اور 1 سال اس طرح گزرا. پھر اللہ تعالیٰ نے آرام تخفیف پیدا فرمائی تو اس کے بعد 2 نمازیں فرض رہیں. ہاں آخری شکل معراج کے موقع پہ پھر اللہ نے آخری شکل دی نماز کو. اور وہ جو آج ہم نماز جس طرح پڑھتے ہیں، اور یہ سنت، اور یعنی جو 5 نمازیں اور اس کی جو تفصیلات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت متعین فرمائی. لیکن نماز تو جڑی ہوئی ہے یقین کے ساتھ. شروع والے جو تھے وہ بہت آسان تعبیریں تھیں ان کی. وہ کہتے تھے کہ یہ محنت کیا ہے، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور یہ ساری باتیں نہیں کرتے تھے. تو علماء کی اصطلاحات ہیں. علماء کا کام اپنے ہاتھ میں ہم لینے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، یہ اور کام ہے، ان کا اور کام ہے، ہم اس کے لائق نہیں ہیں. لیکن یہ کام ایسا ہے کہ ہر آدمی کے لائق ہے، اور اس کا مطالبہ ہر ایک سے ہے. ہر ایک سے مطالبہ نہیں ہے کہ وہ عالم بن جائے، ہر ایک سے مطالبہ ہے کہ وہ یقین سیکھے، نماز ٹھیک کرے. یہ تعبیر ہوتی تھی ان کی. کہتے تھے کلمہ نماز کی محنت، آؤ بھائی کلمہ نماز پہ محنت کرو. کہ یقین سیکھے آدمی، اور پھر اس یقین کے مطابق اب نمازوں سے اللہ سے مانگنا سیکھ لے، پھر جائے ساری دنیا میں اور اللہ کو ساتھ لے کے چلے. اور جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے. میرے بھائی دوستو، کلمہ نماز سیکھنے کی نیت سے پہلی بات تو یہ نیت ہے کہ یعنی ہمارے حضرات نے بہت واضح طور پر بتایا کہ محنت کیا چیز ہے. کہ مجھے ڈر ہے کام نہیں ہو رہا ہوگا، تم سمجھو گے کام ہو رہا ہے. اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ بڑے مجمع اور بڑی جماعتیں نکل رہی ہیں، اور لمبے لمبے سفر اور لمبے اوقات کے لیے دور دور جا رہے ہیں. لیکن اگر محنت کرنے والے ان کا یقین نہیں بڑھ رہا، اور یقین کا پتہ بیان میں نہیں چلتا ہے، بیان تو شکل بنا لیتا ہے آدمی. یقین کا پتہ اس وقت بنتا ہے، پتہ اس وقت چلتا ہے جب کوئی حاجت آتی ہے تو اس وقت جیب پہ ہاتھ جاتا ہے یا اللہ کی طرف اٹھتا ہے. اب پتہ چلا یقین ہے یا نہیں. تو اگر محنت کرنے والے یقین میں آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی نمازیں بہتر سے بہتر ہو رہی ہیں. عجیب بات کہ 2 دن جس کی ایک طرح کے ہو گئے نا، تو اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، غبن ہوا ہے. غبن کہ میری دکان پہ ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے 5,000 کا نوٹ دیا، اور میرے 5,000 کا سودا میں نے اس کو پکڑا دیا. اور جب وہ چلا گیا تو میں نے نوٹ اٹھا کے دیکھا یہ تو جعلی ہے. کہ سودا بھی چلا گیا اور پیسے ہیں نہیں. میں تو سمجھا تھا پیسے نہیں ہے، دھوکا ہے. میرے ساتھ دھوکا ہوا. تو جس کا ایک دن گزر گیا اور دوسرے دن اس کا وہی حال ہے جو کل تھا، تو اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا، غبن ہوا. دن گزر کے آگے نہیں بڑھا.
एक ना सच्ची बात है कि रास्ते पे कौन पड़ा कि मैं पिशावर जा रहा हूं, मैं रास्ते पे पड़ गया। रास्ते पे वो पड़ा कि 1 घंटे सफर के बाद मंजिल के 1 घंटा करीब पहुंचा, 2 घंटे के सफर के बाद मंजिल से 2 घंटा करीब पहुंचा। पहले सफर 7 घंटा था, अब 5 रह गया। हाँ, ये तो रास्ते पे पहुंच गया। और जो कभी तो 10 घंटा दूर है मंजिल, कभी 5, कभी 6, कभी 15, तो ये तो भटक रहा है। इसी को कहते हैं गुमराह, रास्ता खो गया। तो मेरे भाइयों दोस्तों, वो ये दुआ अल्लाह ताला से हमसे करवाई गई है कि अल्लाह ताला सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमा दे, कि उस रास्ते पे डाल दे कि हर घंटे में आदमी आगे बढ़ रहा, तेरी तरफ बढ़ रहा हो, धोखा इसका छट रहा हो। वो जो रात की अंधेरी है ना, खूब अंधेरा, उसमें कुछ कमी आ रही है, उसको कुछ नजर आने लगे कि कहां से होता है, कहां जाना है, अपनी माल जान किधर लगानी है मुझे, ये उस पर खोल रहा हूं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो जिसके 2 दिन एक ही तरह हुए, इसका मतलब है कि वो तो गुम हो गया रास्ता उससे। तो रास्ता है ही ऐसा कि पड़ गया तो आगे बढ़ेगा। मालूम हुआ रास्ते पे पड़ा नहीं है, 2 दिन उसके निकल, दूसरा 1 दिन निकल गया और दूसरा दिन वैसे ही चल रहा है। एक नमाज पढ़ ली और दूसरी में तरक्की नहीं हुई, तो फिर मेहनत की जरूरत है, मेहनत की जरूरत। और अव्वल तो इसका होश कि ये क्या किया मैंने, कि इतनी बड़ी, यानी सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की ईमान के बाद नमाज, और मैंने कैसी पढ़ी। तो एक तरफ तो इस पे नदामत के लिए क्या किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज के बाद, इसीलिए इस्तिग़फ़ार रखा हुआ है। सलाम फेरो, लोगों में वापस आओ, तो एक दफा ये ख्याल करो कि कहां से आ रहा हूं, कि किन में आ गया। अल्लाह अकबर। यानी चूहे से बिल्ली बड़ी, बिल्ली से कुत्ता बड़ा, कुत्ते से बकरी बड़ी, बकरी से भैंस, भैंस से बड़ा हाथी, हाथी से बड़ा पहाड़, पहाड़ से बड़ा बड़े फरिश्ते, फरिश्ते से बड़े अल्लाह ताला। हरगिज नहीं, इस तरह नहीं है मामला। ठीक है, वो बिल्ली चूहा कुत्ता वो सब है, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम आया तो असल में तो बड़ा है ही वही, बाकी सब छोटे। अल्लाह अकबर, बड़ा अल्लाह ही है, बड़ा अल्लाह ही है। बाकी सारी जो बड़ाइयां हमें नजर आ रही हैं वो तो आपस की बात है। अल्लाह ताला सामने आया तो फिर खत्म बात, कोई बड़ा नहीं। अल्लाह अकबर, सलाम फेरा, अब उन लोगों में आ गए जिनमें कोई बड़ा नहीं, बड़ा तो वही है जिसके पास मैं खड़ा था, और अब सोच लो कैसे खड़ा हुआ, उसका हक अदा हुआ। नदामत के साथ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह क्या हशर किया मैंने नमाज का, माफ फरमा दे मुझसे गलती, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। एहसास होता है गलती का तो माफी मांगा था, खाली अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह करने से तो बात नहीं बनती। नहीं, अल्लाह मुझसे गलती हुई, मैंने इतनी बड़ी नेमत को, तेरे सामने हाजिरी को, उसका क्या हशर किया मैंने, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला का जो ये निज़ाम है, ये सारा निज़ाम है अल्लाह ताला का, ये शरीयत, ये अल्लाह का निज़ाम है कि नमाज के बाद ये कहो। क्यों? अल्लाह ताला हमें माफ करना चाहता है। यकीन हो कि अगर वाकई नदामत के साथ ये इस्तिग़फ़ार हो गया ना, अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि पढ़ी तो जैसी मैंने पढ़ी वो तो मुझे पता है, लेकिन अल्लाह ऐसा है कि वो नमाज का पूरा जैसे सही पढ़ी हो वैसा मुझे अजर देगा, और वैसे असरात मरतब कर देगा अपने फजल से, अपने करम से। नमाज तो इस लायक नहीं थी। और साथ साथ हमारे हजरात कहते हैं कि इस्तिग़फ़ार के साथ तौबा जरूरी है, कि अच्छा चलो ये तो जैसी हो गई, अगली सही पढ़नी है, और फिर उसके लिए मेहनत। मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, ये काम यहाँ सीखना था, चिल्ले 4 महीने, साल 7 माह में, इसी काम को फिर इलाकों में लेके चलाना है। अब आप अगर इस बातिल के बारे में जो मैंने अर्ज किया, अगर इसको सोचें तो बातिल तो छा गया चारों तरफ, बातिल हर तरफ छा गया, हर मोहल्ले में, हर बस्ती का हर घर इसी बातिल निजाम पे चल रहे हैं कि मेहनत करो, पैसे कमाओ, पैसों से चीजें खरीदो, चीजों से मसले हल करो। तो अल्लाह कहाँ आया इसके बीच में? कहीं आया?
اللہ کا رسول کہیں آیا بیچ میں؟ تو فرعون کی بھی یہی سوچ ہے، قارون کی بھی یہی سوچ ہے، یہی تو باطل ہے، اور باطل کا نظام ہے یہ کہ اس کو ادھر سے لو، اس کو ادھر سے لو، اس کو یہاں جوڑو، اس کو وہاں توڑو، کام چل جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بیچ میں آئے ضرورت ہی نہیں ہے، حالانکہ جو ہو رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اب مسلمان بھی یہی کچھ اسی نظام پہ چل پڑے۔ باطل کا نظام کیا ہے؟ پورے ادارے بنے ہوئے، پیسہ حاصل کرو، پیسے، چیزیں، اسباب، ہتھیار، ان کو بنانے کے لیے ادارے ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے ادارے ہیں، ان کو بنانا اور سنبھالنا سیکھنے کے لیے کہ کیسے سنبھالا جائے، کیسے بنایا جائے، ان کے لیے ادارے ہیں۔ چل رہے ہیں سارا نظام یہ باطل کا۔ تو اب یہاں جو محنت ہوئی، کوشش یہاں جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود سمجھے تو صحیح باطل کیا ہے، اپنے اندر کے باطل کو پہچانے کہ دیکھو میں بھی یہ کرتا ہوں، اور میں ادھر نکل۔ ہمارے حضرات نے کہا تھا کہ ایمان سیکھنے کے لیے دل پہ بریک لگانا پڑتا ہے، فرامل، بریک، کہ دل دوڑتا ہے ایک طرف، روکو اس کو، ہے یہ چیز دل میں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا جو اس سے نکل گیا ہے، لیکن عام طور سے تو ہے کہ جہاں بھوک لگی کینٹین اور پیسے، بس یہ نظام چل پڑا۔ تو یا تو جب بھوک لگی تو اسی وقت بریک لگ جائے، یا نہیں تو جب کینٹین کہا اس وقت بریک لگ جائے، یا نہیں تو جب پیسوں پہ ہاتھ مارا اس وقت بریک لگ جائے، یا جو چل پڑے پیسے لے کے اس وقت بریک لگ جائے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اللہ کا خیال ہی نہیں کیا، یہ بھوک تو اللہ نے بھیجی ہے۔ کسی بھی درجے میں تھوڑا سا یہ احساس ہو جائے کہ ہماری زندگی اللہ کو بھلا کے ہم گزار رہے ہیں، اللہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم، بھائی یہ بہت سا کام یہاں پہ ہو گیا، بہت سے کام اپنی اس بات کو پر پریشان ہونے سے ہو گیا۔ اور اب ہمارے حضرات کے جملہ ہے نا کہ ابھی تو محنت کی محنت ہو رہی ہے، محنت نہیں شروع ہوئی ہے، لیکن ایک اگلا جملہ یہ بھی سنا کہ کہتے تھے کہ ابھی تو محنت کی نیت نہیں ہوئی ہے، کہ جب آدمی کو احساس ہوگا یہ کوئی گڑبڑ ہے یہ کام، کہ میرا دل ایسا اس طرف پھنس گیا ان چیزوں میں کہ ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا کہ یہ بھوک تو اللہ نے بھیجی ہے۔ تو جس کو یہ خیال ہوگا اب اس کو نیت نصیب ہو سکتی ہے، وہ پریشان ہو کہ یہ کیا کیا میں نے، اور یہ کیا میرے دل کا حال ہے، اللہ مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اب نیت ہوگی۔ نیت کے لیے بھی 2-4 قدم ہیں، ایسا نہیں کہ میں نیت کرتا ہوں بس ہو گیا کام، نہیں، پہچانے تو صحیح کہ ہم تو گڈھے میں گر گئے اور اوپر ہے، جانا اوپر ہے، اچھا چلو نیت اب بنتی۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ کے فضل سے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ان چیزوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اب انہی چیزوں کو محلوں میں چلانا ہے، بستیوں میں چلانا ہے۔ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان مال کے استعمال صحابہ کرام کو عملی طور پہ سکھایا، اس کے اسی طرح مراحل تھے کہ شروع میں تو انفرادی طور پہ مکہ مکرمہ میں کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو خصوصی ایک ان لوگوں پہ ایک آزمائش بھی تھی اور نعمت بھی تھی، جان بھی، قوت بھی، اللہ نے ان کو استعداد بھی دی تھی کہ ایسے سخت حالات میں وہ اپنی بات پہ جمے رہے۔ اور اس جمنے کے وقت جب کوئی بدر کہیں سے نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی علامت نہیں نظر آ رہی تھی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے عالم کی بات کر رہے ہیں کہ اے سارے عالم کے انسانوں لا الہ الا اللہ مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور مکہ مکرمہ میں مٹھی بھر لوگ مان رہے ہیں، کوئی مان ہی نہیں، اور مکہ مکرمہ ساری دنیا کی بات کر رہے ہیں، لیکن سب جمے ہوئے کہ ہاں سارے عالم میں سارا دین پھیلے گا، یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں۔ تو اس وقت ان کی ترقی ہو رہی تھی، بڑی زبردست ترقی ہو رہی تھی، لیکن انفرادی طور پہ ایک ہر آدمی اپنی جگہ پہ لگا ہوا تھا۔ پھر جب اللہ نے مناسب سمجھا تو ان کو یہ سارے افراد اب مدینہ منورہ منتقل ہوئے، اور اب اجتماعی طور پہ اسی کام پہ ڈالنا شروع ہوا کہ سب مل کے اب یہی والی محنت کریں کہ سارے دنیا کے انسانوں کو اس باطل سے نکالنا ہے، حق پہ لانا ہے کہ کرتا ہے اللہ، اور اس کے کرنے کے ضابطے ہیں، ان کو سمجھو اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دو کہ میں اللہ سے مانگنے والا ہوں، اور مانگنے کے لیے میری محنت ہے۔ نماز دکاندار کی کتنی معلومات ہوتی ہیں، اس کی سودوں کی، سودے کہاں سے خریدے جاتے ہیں، گاہکوں کی کہ کون سا گاہک خرچ کرے، کتنے معلومات ہوتے ہیں،
ایک یقین ہے، پھر ایک محنت ہے جس کے لیے بہت ساری چیزوں کی تفصیلات اس کے سامنے ہیں۔ تو جس نے یقین کیا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور قدم بڑھایا اس کی طرف، تو نماز کے بارے میں بہت تفصیلات ہیں، علم کے بارے میں بہت تفصیلات ہیں، ذکر کے بارے میں بہت تفصیلات ہیں، کہ وہ جانتا ہے کہ میں کیسے سر جھکاؤں اور اللہ کا نام لوں، اور ایسے نام لوں کہ دل میں اللہ کے علاوہ کوئی چیز ہو ہی نہ، کہ اس سے ہوتا ہے، میں اس کا نام لے رہا ہوں، میں نے اس کا نام لے لیا تو اب مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی نے آ کے بتایا کہ آپ کی دکان جل گئی، نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرے میں دیکھ کے آ رہا ہوں، نہیں ہو سکتا۔ 3 آدمیوں نے خبر دی، پھر چوتھے نے کہا کہ وہ آگ آئی آپ کے گھر تک۔ کہتے ہیں مجھے اس پہ حیرت، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کس چیز پہ زیادہ حیرت ہے مجھے۔ ایک تو حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ آگ آئی آپ کے گھر تک اور پھر رک گئی، مجھے اس پہ حیرت ہے۔ اور دوسرے مجھے اس پہ حیرت ہے کہ لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آگ گھر جل گیا اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جلا۔ اصل تو یہ چیز حیرت کی ہے کہ ایک آدمی اس چیز کو جانتا ہے کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھتا ہوں تو جو انہوں نے اس پہ وعدہ کیا وہ ہو کے رہے گا۔ ہمارے ایک ساتھی نے ایک قصہ بیان کیا، جب واقعہ بیان کیا تو ایک ساتھی نے کہا وہ دعا بتائیے، وہ دعا بتائیے، وہ دعا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ یقین بتاؤ، وہ یقین کہاں ہے؟ دعائیں تو بہت ہیں، لیکن وہ یقین کا کیا کریں گے؟ اب یہ تفصیلات ہیں، ایک ایک چیز اس کی ضرورت ہے نماز میں۔ وہ والی نماز، اس سے تو پھر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ وہ پھر اس کے بعد یہ ساری دنیا کی چیزیں جن پہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ چیز بنا لی، وہ کہتے ہیں ایجادات، ارے یہ سب ختم ہے نماز والے کے سامنے، سب ختم ہے، لیکن وہ سیکھے تو صحیح۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، صحابہ کرام کو اب جمع کیا اور مدینہ منورہ پہنچتے ہی گھر نہیں بنائے اپنے، حالانکہ پتہ نہیں اس وقت کتنی ان کی گھر والے تھے، کسی کا گھر نہیں بنائے، مسجد بنوائی سب سے پہلے۔ آئے اسی لیے تھے کہ اب اس ماحول میں کیا، اب یہاں آئے، اب یہاں ماحول بنانا ہے اور حق کا ماحول بنانا ہے، اور وہاں تو باطل کے ماحول میں حق والے کام کر رہے تھے، اب یہاں ماحول حق کا بنانا ہے۔ کہیں باطل والا آئے تو جم نہ سکے، 2 دن میں اس کو سمجھ میں آ جائے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں، یہ لوگ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ان باقی چیزوں کی۔ تو حق کا ماحول بنایا، اور اس کے لیے بنیاد کیا تھی؟ وہ قربانی ہے۔ پیٹرول سے جیسے گاڑی چلتی ہے، قربانی سے حق والی بات چلتی ہے۔ کہ پہلے غریب لوگ تھے مدینہ منورہ والے، اب انصار آ گئے، کھلے دل انہوں نے کہا کہ آؤ آدھا مال لے لو، 2 بیویاں 1 بیوی سے شادی کر دو، لگاؤ لگاؤ لگاؤ۔ اور فقر آیا ان پہ، لیکن ان سے کہہ رہے ہیں، ان فقیروں سے، کہ آ جاؤ آدھا دن مسجد میں، آدھی رات اپنے کاروبار میں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال عام طور سے دی جاتی ہے کہ ایک بھائی کے ساتھ ان کا سودا وہ تھا، بھائی چارہ تھا انصاری، ایک دن تم کاروبار کرو میں مسجد میں بیٹھوں گا، ایک دن میں کاروبار کروں گا تم مسجد میں بیٹھنا، آدھا وقت دے دیا۔ اب پہلے خرچہ کم، کھانے والے زیادہ آ گئے، کمانے والے کم ہو رہے ہیں، کمانے کا وقت کم ہو رہا ہے، وہ ہے لوگ موجود لیکن وقت کم ہو رہا ہے، تو تنگی آئی۔ پھر اس کے بعد اگلا قدم، کوئی 10-12 مہینے، سال، 1.25 سال اسی طرح اعمال میں لگایا، اور خوب لگایا، یہ اعمال سیکھے۔ ایک طرف یقین ہے، ایک طرف اعمال ہے، دونوں سیکھ رہے۔ پھر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب کچھ نہ کچھ بات آ گئی قابو میں، اب ان کو بھیجنا شروع کیا بستیوں میں۔ اب وہ جو باہر بستیوں میں بھیجتے تھے تو اب تو کمائی کا وقت ختم ہی ہو گیا، اور کچھ نہ کچھ ساتھ لے کے بھی جانا ہے، کچھ گھر والوں کے پاس بھی چھوڑنا ہے، تو اب تنگی اور بڑھی۔ اچھا اگلی بات کہ وہاں گئے تو وہ جو وہاں یہ نہیں تھا کہ کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، نہیں، کلمہ پڑھا ہے تو اب جاؤ ماحول میں جا کے سمجھو یہ کیا بات ہوئی ہے۔ اتنی سی بات، اللہ ہے، اللہ نے رسول بھیجا ہے، دین بھیجا ہے، جاؤ سیکھو۔ تو اب وہ مدینہ منورہ جو آتے تھے، کبھی پورا قبیلہ آتا تھا، کبھی وہ ایک وفد بھیج دیتے تھے، جماعت ایک، تو اب وہ ان کا کھانا پینا سب کچھ
मदीना मुनव्वरा वालों के जिम्मे होता था, वही खिलाते थे, वही पिलाते थे। तब खर्चा और बढ़ गया, और वापस जाते हुए उनको हदिया भी दो, तो और तंगी आई। वो जो वाक़या आता है ना कि वो मेहमान था, कोई उसको ले नहीं रहा था, तो एक साहबी ले गए उनको घर, और बीवी से कहा कुछ खाने को है? पता तो था कि नहीं है, लेकिन पूछा अगर थोड़ा सा था है बच्चे के लिए, कहा बस बच्चे को सुला दो। ये कौन है? ये दीन सीखने आया है। ये इस चीज का नाम है नुसरत। एक दफा एक इलाके वालों ने आके यहाँ तश्कील वालों से बात की कि जी हम गरीब लोग हैं और हमारे यहाँ जमातें आती हैं, तो हम उनका पूरी खिदमत करते हैं, बर्तन नहीं खोलने देते हैं, अल्लाह का फजल है, जैसे तैसे हम उनकी खिदमत करते हैं, लेकिन अब हर हफ्ते आ रही है जमात, तो ऐसा हो जाए कि महीने में एक आ जाए जमात, 2 आ जाए। तश्कील वालों से बात की, तश्कील वाले भी खुश हुए कि हाँ भाई ये तो ज़रूरी है, निज़ाम बनाना चाहिए। तो ये सब गए। उस ज़माने में हाई साहब रहमतुल्लाह अलैह सारी चीज़ें देखते थे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, इनके पास और जमातें भेजो। मैं तो चाहता हूँ कि इनके घरों में फाके आए और जमातों की नुसरत कर करके इनके घरों में वो हो जो सहाबा करम के घरों में हुआ था। क्योंकि पेट्रोल है गाड़ी का जिससे वो चलती है, कुर्बानी है जिससे हमारी बातों में जान पड़ेगी। अभी तो दावे हैं, यकीन के दावे हैं कि अल्लाह करता है, अल्लाह करता है, तो अल्लाह के काम में लगो और लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। अल्लाह की मदद, ईद पहले दिन नहीं होती, रमजान की पहली तारीख में ईद हो जाए तो बाद आखिर में आती है, कि जब हालात ऐसे हो जाते हैं कि मायूसी की शक्ल बनती है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए वो समुंदर फौरन थोड़ी उसने रास्ते दिए, जब लोग चिल्ला उठे कि अब क्या होगा, और वो जमे में अपनी बात पे, तो वो जो कुर्बानी होते होते किनारे तक पहुंचता है आदमी। तब ये हो गया था मदीना मुनव्वरा में, घरों में फाके थे और मेहमान आ रहे हैं और मेहमानों को खिला रहे हैं, बाद में अपनी देख। अब ये तरबियत हो रही है कि जान माल का क्या इस्तेमाल है, कि वो जो हक वाली बात थी वो उधर से मक्का मुकरमा से चली है और हक वाले यहाँ पहुंचे हैं और हक की बात पे मेहनत जारी है कि हम तो अल्लाह से मांगने वाले हैं। तो अब इसके लिए अल्लाह से मांग, इस काम को करते करते अल्लाह से मांग मांग के इस काम को करना सिखाया जा रहा है कि माल का, जान का अब इस्तेमाल क्या है, ये लोगों को ये वाली बात समझानी है। हक पर जमना, लोगों को हक की तरफ खींच के लाना, बातिल से खुद निकलना और लोगों को भी बातिल से निकालना, और इस सिलसिले में माल भी खर्च हो रहा है, जान भी लग रही है, पहला इस्तेमाल है माल का। अब ये लोग जो आ रहे हैं तो इनके साथ लगना, हमारे शुरू में ना नुसरत इसको कहते थे कि जमात आ गई है तो उसको खाना खिला दो। फिर ये बात चली नहीं भाई ये ज़ियाफत है, नुसरत नहीं है। नुसरत ये है कि गश्तें कराओ, तो हमारे हजरात कहते थे ये भी नुसरत नहीं। नुसरत ये है कि ये जमात आई है हमारी मस्जिद में 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जितना दीन हमें आता है हमें 2-3 दिन में इनको सिखाना है, जितना उनको आता है 2-3 दिन में हमें सीखना है। जब ये करना है तो दुकान खोल सकते हैं, कारोबार पे जा सकते हैं। अब ये नुसरत है, हकीकत। अब दूर है हम, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसकी तरफ बढ़े तो सही ना, कि जमात आ गई मस्जिद में, लोग अपने आप को अपने मशगलों से फारिग करके आ गए। ये बहुत ज्यादा कीमती वक्त है। जैसे लोहा गर्म होता है ना, तो अब उसको मारो, अभी ठीक करो, जल्दी जल्दी कुछ बनाओ, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। अभी आए हुए हैं 2-3 दिन के लिए, तो तबलीग की जितनी बातें मुझे आती है मुझे इनको सिखानी है, जितनी बातें इनको आती है मुझे सीखनी है। 2 दिन 3 दिन मिले हुए, बस जल्दी जल्दी काम करो। तो इसके लिए फिर बाकी चीजें कुर्बान करनी पड़ेंगी, उनको पीछे करना पड़ेगा, और उसमें जो कुछ सुनना पड़े और जो कुछ हकीकी तौर पे तंगी बर्दाश्त करनी पड़े वो करनी पड़ेगी बर्दाश्त। तो इस तरह से, और उसके बाद एक तरफ खर्चा माल का और जान का, लोगों को अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाना। दूसरा जो आ गए अब उनके साथ लगना, और लगे रहते थे। 2 हफ्ते में वो जो हक वाली बात थी दिल में उतर जाती थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान लेते थे कि हो गया काम, नहीं हुआ तो कभी कभी 1 और हफ्ते के लिए भेज देते थे।
اس کے بعد اپنی ضرورتوں کو بھی دیکھ لو، اور اپنی ضرورتیں بعد میں، پہلے دوسروں کی۔ وہ جو تھا نا کہ 7 گھر سے بکری کی سیدھی چکر کاٹ کے آ گئی کہ بھی ضرورت ہے مجھے بھی، لیکن ان کی ضرورت پہلے پھر میری بات میں۔ اب یہ کام میرے بھائی دوستوں، یہ جو ترتیب تھی اس جان مال کے استعمال کی، یہ کام ہے تبلیغ کا، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ مدینہ منورہ میں جب قائم کیا، اور ساتھی اس پہ جم گئے کہ ہاں ہم اللہ سے مانگنے والے ہیں، اللہ سے مانگیں گے نمازوں کے ذریعے سے، اور پھر علم ہے، ذکر ہے، اور یہ کہ دوسروں کو آگے رکھنا ہے، اور یہ سب ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، جو ملے گا آخرت میں ہمیں چاہیے بس۔ یہ جو ہماری چھیوں باتیں ہیں، یہ ایک عملی ان کو وجود ہو گیا، اور یہ دین کی محنتی کے لیے تو ہم ہیں اس دنیا میں، سارے عالم میں سارا دین پھیلانا ہے، اور اس کے لیے جو کچھ برداشت کرنا پڑیں گے، خوشی برداشت نہیں، وہ اپنے آپ کو پیش کر خوش ہوتے تھے اس پہ۔ نہیں، بنیادی فرق 6 نمبر میں ہم اللہ کے فضل سے، اللہ کا بہت احسان ہے، کسی نہ کسی درجے میں دین کی محنت ہو رہی ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ وہ لوگ اپنی گردنیں آگے کرتے تھے اور کہتے تھے اور کچھ ہو جائے اور لگ جائے۔ گھر سے نکلتے ہیں کہتے ہیں کیوں گھبراتی ہو، پچھلے سال بھی گیا تھا نا چلے میں، پر ختم ہو گیا نا، آ گیا واپس، اب پھر جا رہا ہوں، پھر ہو جائے گا، گھبراتی کیوں؟ اور وہاں تھے کہ دیکھو کتنی دفعہ اللہ کے راستے میں گیا، ہر دفعہ واپس آ جاتا ہوں، دعا کرو اس دفعہ اللہ قبول فرمائے۔ اور وہ بھی نہیں کہتی تھی ایسی بات نہ کرو، وہ بھی کہتی تھی اللہ کرے اللہ تجھے قبول کر لے۔ دل کی بات تھی کہ بھئی لگ گیا تو کام کیا کام آیا۔ وہ ایک صحابی کا جملہ ہے کہ اللہ کے رسول جو آپ پہ لگ گیا وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو آپ نے چھوڑ دیا۔ کہ 4000 لے کے گئے تھے، اللہ نے بڑی برکت دی، 1000 میں کام ہو گیا، اللہ اکبر۔ کہ 4 نوٹ اللہ کے سامنے رکھے، 3 اللہ نے واپس کر دیا، ہم ان 3 پہ خوش ہو رہے ہیں، اس پہ نہیں جو اللہ نے لے لیا، جو اللہ نے قبول فرمایا اس پہ خوشی نہیں ہے، جو 3 واپس ہو گئے اس پہ خوش ہو رہے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے 4 لگایا، اللہ کو اتنا پسند آیا، میرے مال 4 اور بھیجو، اللہ 4 اور چاہتے ہیں کہ اللہ پہ لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتنے اونٹ ذبح کیے تھے، 63 اونٹ ذبح کیے تھے نا، ایک ذبح کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیوں؟ وہ جو خون گر رہا ہے نا، اس کے زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ عمل قبول ہو گیا، تو اور کرو اور کرو اور کرو، 63 اونٹ ذبح کر دی، لگائے جاؤ لگائے، یہ مزاج تھا صحابہ کرام۔ 6 نمبر، محنت اتنی ہو جائے ہماری کہ ہم ایسے بن جائیں کہ لگنے پہ خوشی ہو، اور جو بچ گیا اس پہ ہو کہ اس کو کیسے لگاؤں میں، اس کو کیسے لگاؤں۔ اور صحابہ کرام اپنا سب کچھ لگا کے دیکھتے تھے کہ اب میں کہاں سے، مال تو ختم ہو گیا اور تقاضے موجود ہیں، اب میں کیا کروں، قرضے لے کے خرچ کرتے تھے۔ ہمارے ایک بزرگ نے ایک دفعہ کہا کہ ساتھی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے برکت کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں نے پہلے تجھے دیا اس میں تم نے کون سے کارنامے کیے کہ میں تمہیں برکت دوں۔ یہ لوگ جب برکت مانگتے تھے نا، اسی لیے مانگتے تھے اللہ سب کچھ لگا دیا، کچھ نہیں رہا، اللہ کچھ کر دے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی ایک کپی گھی دے دی، بھیج دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، اللہ تعالیٰ نے کپی کو دوبارہ بھر دیا کہ اچھا چلو یہ اور لے لو۔ جو لگایا اس میں برکت، اس وقت میں ان کی جان مال وقت میں برکت کیا، جب سب اللہ پہ لگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اور دے رہا ہے کہ اور لگاؤ اور لگاؤ، وہ بھی خوش ہو رہے ہیں لگا کے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو رہا ہے ان کے لگانے پہ۔ میرے بھائی دوستو، زندگی کی ایک ترتیب ہے، اس کو قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور پھر وہ ترتیب ہے کہ جیسے چراغ آتا ہے تو بہت سا اندھیرا یوں کر کے بھاگ جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ مقابلہ ہوتا ہے، کوئی باطل سے کوئی مقابلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حق کا وجود باطل کا ختم ہونا ہے۔ پھر موقع بموقع کبھی کبھی ہوتا ہے، رکاوٹ آتی ہے تو وہ پھر دیر نہیں لگتی۔ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے زمانے میں پھر جو جنگیں ہوئی کہ لوگ اڑ گئے بیچ میں، تو ان کو راستے سے ہٹانا ہے، تو ان کو راستے سے ہٹانے میں وہ جتنی دیر اونٹ کا دودھ دوہا اور پھر اونٹ کا دودھ واپس آ گیا، اتنی دیر کے اندر بڑی بڑی 70,000 اور 70 لاکھ کی فوجیں ہٹ جاتی تھی راستے سے۔ اللہ ساتھ ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، وہ حق وجود میں آئے ہمارے اندر، ہمارے محلوں کے اندر، اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ اور اللہ نے جب فضل فرمایا اور یہ نقشہ قائم کیا، اور نہیں یہ نہیں کہ ہندوستان پاکستان میں، ساری دنیا میں اللہ کے فضل سے، گشت، تعلیم سے، روزہ، ساری دنیا، اتنا لوگ کبھی پوچھتے ہیں کہ 100 سال ہو گئے تو کیا کام ہوا، یہ کام ہوا، تاریں پڑ گئیں،
बहुत बड़ा काम होता है कि एक शहर में तारे पड़ जाए कि जिस पे आगे बिजली आएगी, तो सारी दुनिया में तारे पड़ गए। अब सवाल ये है कि कौन आगे बढ़ेगा, और वो कुर्बानियां अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला देखता है आदमी की कमजोरी को, वो तो नहीं लेता है जितना वो दे सकता है वाकई, लेकिन आदमी तो अपना सब कुछ अल्लाह के सामने रखे और इसको सादत समझे कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना इस लायक समझा कि उसने मेरा सारा ले लिया, आधा ले लिया, एक तिहाई ले लिया, 10वां हिस्सा ले लिया। 10वां हिस्सा जिससे लिया अल्लाह ताला ने उसको इतना ही इसी के लायक समझा, और जिससे आधा ले लिया उसको अल्लाह ताला ने बहुत आगे समझा, आगे जाना कि ये तो आगे का आदमी, किसी किसी से पूरा लेता है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने वो इस उम्मत के वो हस्ती है, 6 दफा सब कुछ अल्लाह ने उनसे ले लिया, कबूल फरमाया। खुशी खुशी अल्लाह लेता है, जब खुशी खुशी लोग लगाते हैं, और जब हाथ खींच के लोग लगाते हैं ना, तो अल्लाह का हिल्म है कि इस चीज को बर्दाश्त करता है। वरना गैरत एक आदमी की होती है कि ये हाथ ये नहीं देना चाहते तो मैं क्यों लूं। इंसान के अंदर गैरत है तो अल्लाह के अंदर कितनी गैरत होगी। हमारे हजरत कहते थे कि इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, कि अल्लाह से मामला इस तरह कर रहे हैं कि जो सब कुछ इसने दिया, हम कह रहे हैं अल्लाह तुझे 40 दिन दे देंगे हम, बाकी मेरा, वो भी मेरा था, मैंने 40 दिन तुझे दे दिया। अरे तेरे पास है क्या, तू है कौन। तो अल्लाह ने फजल फरमाया कि 40 दिन कबूल फरमा ले, अल्लाह फरमा लिए, अल्लाह बाकी भी ले लेता तो तेरा फजल होता। अब ये खाली दिल की ये बस एक दफा हमारे एक बड़े थे, खाने काबा के सामने बैठे थे, तो वो एक साथी तवाफ करते हुए आया, कहा हजरत ऐसी जगह है तो जी चाहता है यहीं जान निकल दे, दुआ करें। तो उन्होंने हाथ उठा लिया, अभी नहीं, अभी तो ये हाल है। ठीक है, आदमी अपनी हैसियत को पहचाने, लेकिन आगे की नीयत भी तो अल्लाह हकीकी तौर पे हमारे दिल में ये जज्बा हमें नसीब फरमा दे कि मेरा सब कुछ, मेरी जान माल तुझ पे लगे, अल्लाह ये नसीब फरमा दे। और इसके लिए हमारे हज़रत कभी कभी समझाते भी थे कि देखो घर पे जो रहता है वो बीमार नहीं पड़ता, सिर्फ अल्लाह के रास्ते में बीमार पड़ते हैं, घर वाले भी बीमार पड़ते हैं, घर पे रह के भी बीमार पड़ते हैं ना। सिर्फ अल्लाह के रास्ते में मरते हैं लोग, ये घर पे भी मरते हैं, तो फिर घर पे मरने की कोई फजीलत है? तो क्यों नहीं मांगते हो अल्लाह से कि अल्लाह अपने रास्ते की मौत नसीब फरमा। साथ ही इंतकाल हुआ कहाँ, कहते नहीं गांव में ले जाओ दफन। अल्लाह के बंदे, वो जो बेजोड़ मोती मिलना था तो वही दफन होते। हम सब तो कम से कम अपने घर वालों को कह दे कि अल्लाह मेरी, घर वालों से कि अगर हमारे इंतकाल कहीं अल्लाह के रास्ते में हो ना तो वापस नहीं बुलाना मुझे, ठीक है ना इंशाल्लाह। ये तो वसीयत करेंगे ना। और ये तो एक शक्ल है, हकीकत में दिल के अंदर ये हो कि मेरा वो माल कीमती है जो अल्लाह पे लग गया, वो जान कीमती है जो अल्लाह पे लग गया। इसकी नियत करेंगे ना इंशाल्लाह। इसको सीखना है वो मेरे भाई दोस्तों, इसको सीखने में ये मराहिल हैं। ये मशवरे से जो बात कहते हैं कि भाई 4 महीने सबसे पहले लगाओ, तो ऐसे साथी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से साथी आए थे मिलने के लिए, थोड़े वक्त के लिए दिल में आ गई बात कि नहीं भाई काम तो यही है, बाकी तो ऐसे इधर उधर फिर रहे लोग, काम तो यही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर 4 महीने की नियत कर ली। अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए, उनकी आसानियां फरमाए, आफियत के साथ इस काम में लगाए रखे। लेकिन साथी शायद कुछ ऐसे भी हों जिन्होंने न 4 महीने अभी तक लगाए हैं और अभी तक नियत भी नहीं थी। तो अगर दिल में आ रहा है कि भाई ये तो काम करने का है, तो इस चीज का तकाजा, ये जो दिल में बात आ रही है ना, इसका मुतालबा ये कि हम खड़े हो जाएं और अब के इंशाल्लाह मैं 4 महीने लगा के जाऊंगा। अभी तक नहीं लगा 4 महीने, नियत भी नहीं थी, तो भाई हम तो खड़े हो जाएं। ऐसे साथी हूं अगर तो वो खड़े हो जाएं कि भाई इंशाल्लाह मैं तो अब 4 महीने लगा के जाऊंगा। ज्यादा साथी मेरे ख्याल ऐसे ही जो लगा चुके हैं, लेकिन कोई हूं ऐसे तो भाई आप भी बहुत कीमती हैं, आपका खड़ा होना बहुत कीमती है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके जरिए से सारी उम्मत के मसाइल को हल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह राजी हो जाए हमसे। तशरीफ रखें। और भाई ऐसे साथी जो 4 महीने लगा चुके हैं, तो 4 ही महीने तो चिल्ला ही रहेगा साल में, या कभी आगे भी बढ़ेंगे? 4 महीने लगा लिए, 2 साल मकाम का काम किया, तो कम से कम अब 4 महीने अल्लाह के रास्ते में, 8 महीने अपने मकाम पर काम की तरतीब जिसकी नहीं बनी है, बहुत से लोग बना चुके, जिसकी नहीं बनी और आज बनानी है इंशाल्लाह वो खड़ा हो जाए। सालाना 4 महीने की तरतीब बनानी है तो भाई खड़ा तो हो जाए ना, कम से कम एक कदम तो ले। सालाना 4 महीने की तरतीब बनानी है आज, ठीक है ना इंशाल्लाह। तशरीफ रखिए बाकी साहब, तशरीफ रखिए।
जज़ाकुम अल्लाह खैर, तशरीफ रखें। मैं तो हैरान हूँ, इतने साथी खड़े हो गए, मेरा तो ख्याल था कि अक्सर की बन चुकी है तरतीब पहले से। तशरीफ रखें। और भाई मुल्कों में सफ़र, मुल्कों में जाना, सारी दुनिया में इसी बात को चलाना, इसके लिए इलाकों में जाके जमातें बनानी पड़ती है। नकद तो नहीं है तकादा, लेकिन इंशाल्लाह नियत करें वापस जाके इंशाल्लाह मुल्कों के लिए जमात बना के इंशाल्लाह निकलेंगे, इरादा है ना इंशाल्लाह। इसी तरह से जो अंदरून मुल्क की साल की जो जमातें होती हैं ना, वो तो अल्लाह ताला के फजल से ऐसी उनकी तरक्की, ऐसी उनकी सिफात बढ़ती हैं कि सबकी नीयत है इंशाल्लाह वापस जाके जमात बना के अंदरून साल भी लगाना है, ठीक है ना इंशाल्लाह। भैया मेहमान बहुत कुर्बानियों से यहाँ पहुँचते हैं, हमारी ही कुर्बानियाँ हैं, हमारे साथियों की। वहाँ गए, मेहनत की, उनमें से थोड़े से यहाँ आ गए, तो इनके साथ हमारे सबसे कीमती साथी होने चाहिए। जैसे मुल्कों में जमात भेजने के लिए कैसे उनको तफक्कुद होता है, देखते हैं अमाल में जोड़ रहे हैं नहीं जोड़, इस तरह के साथी इनके साथ यहाँ होने चाहिए। अब वो हमारी जब जमातों में भी चल रहे हैं, मोहल्ले की जमात लेके आए हैं, तो दरखास्त है कि हमारे नए साथी अपनी जमात में देखें और ये देखें कि कम से कम किस पर गुजारा होगा, और जो अच्छे अच्छे साथी हैं, सबसे ज्यादा समझदार और नरम तबीयत वाले, उनको मेहमानों के साथ भेजें। मेहमानों का हक पहले, फिर हम खा ले, फिर हम देख लेंगे। ऐसे पे फिर अल्लाह की मददें आती हैं। तो कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। नए साथी पुरानों को तरगीब दें कि आप मेहमानों के साथ तशकील करें। जी अब तरतीब सुन लें आगे। अल्लाह जल शान हज़रात को बहुत बहुत जज़ा फरमाए। माशाल्लाह पूरे मजमे ने तवज्जो ध्यान के साथ बात सुनी, काम समझ में आ गया, जिम्मेदारी समझ में आ गई। सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह ने दिया हुआ है, किस लिए दिया हुआ है, अल्लाह के नाम पे लगाने के लिए। अल्लाह माशाल्लाह तरतीब समझ में आ गई, किस तरह सहाबा ने लगाया, और हमने मतलब यह है कि अब तक अपनी जान पर नुकसान किया, अपना समझ कर अपने तकाज़ों पर, अपनी ज़रूरत पर खर्च किया, अपना भी नुकसान किया, पूरी इंसानियत को नुकसान किया। अब बात समझ में आ गई है, ये अल्लाह का, अल्लाह के नाम पर लगाना है। अल्हम्दुलिल्लाह नियत किए, अज़ाम किए, फैसले किए, इंशाअल्लाह मौत तक इसी काम में लगना है, खुद भी लगना है और दूसरों को भी लगाना है। अल्लाह हज़रात को बहुत बहुत ज़्यादा खैर। तकाज़े पे खड़े हुए, अल्लाह देख के खुश हो रहे थे, फरिश्तों ने लिख लिया। इंशाअल्लाह तशरीफ़ 9:30 बजे होगी नीचे मस्जिद में, सुतून नंबर 131 पे तशरीफ़ लाएँ। हमारे मेहमानों की जमातें बनेगी। अंदर साल की नुसरत का तकाज़ा है, दूर से दूर का तकाज़ा है, कम औकात वाले, लंबे औकात वाले, शुमार वाले, जुनूब वाले, सारी तरतीब काबू आ जाएगी। आपको भी आसानी होगी, तश्कील वालों की भी आसानी होगी। मेहरबानी फरमा कर वक्त का इत्माम फरमाएँ। 9:30 बजे नीचे मस्जिद में